بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام سے اکثر احادیث معلوم کرتا۔ مجھے کبھی پتہ لگتا کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث موجود ہے تو میں ان کے مکان پر پہنچتا، وہاں جا کر معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں اپنی چادر ان کے دروازہ کے سامنے بچھا کر لیٹ جاتا۔ دوپہر کی گرمی میں ہوا چلتی تو تمام گرد و غبار میرے ہی اوپر آ پڑتا۔ جب صاحب خانہ باہر آ کر مجھے دیکھتے تو اور حیرت زدہ ہو کر وہ پوچھا کرتے کہ ارے امزادہ رسول، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، کیسے آنا ہوا اور آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ کسی کو بھیج کر مجھے کیوں نہ بلوا لیا؟ میں کہتا نہیں جناب، مجھے ہی آنا چاہیے تھا، پھر میں ان سے حدیث معلوم کرتا۔ کہ دیکھیے تحصیل علم جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس گوگل میں ٹائپ کیا اور ہم عالم ہو گئے۔ علم کے حصول کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے کہ پہلے ذلت جو ہے گوارا کرنی پڑتی ہے۔ ذلیل جب تک کوئی نہیں ہوتا اس راہ میں تو اس کو عزت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مطلب مفسر قرآن، اور آپ کا درجہ جو ہے تفسیر قرآن میں بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی، لیکن آپ دیکھیے کہ حصول علم کے لیے آپ جہاں جا رہے ہیں، جس صحابی رسول کے پاس جو ہے، جبکہ یہ خود بھی صحابی ہیں، لیکن جن کے پاس پتہ چلتا کہ فلاں کے پاس جو ہے حضور کی کوئی بات ہوگی، کوئی حدیث موجود ہوگی، تو وہاں پہنچتے تو ان کو اپنے تابع نہیں کرتے بلکہ ان کے تابع ہو جاتے۔ جب وہ باہر آتے خود تو پھر ان سے حدیثیں وہ پوچھتے یا حاصل کرتے۔ آج جو ہے یہ بہت آسان ہے، ادب کے بغیر جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں عبد الرحمن بن قاسم ونقی متوفہ 191 ہجری کے میں وفات کر گئے تھے کہ حالات میں لکھا ہے کہ ابن قاسم کہتے تھے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخر شب کی تاریکی میں پہنچتا اور کبھی 2 کبھی 3 یا 4 مسئلے دریافت کرتا۔ اس وقت امام محترم کی طبیعت میں کافی انشراح محسوس ہوتا۔ ایک دفعہ ان کی چوکھٹ پر سر رکھے سو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے، لیکن مجھے نیند کے غلبہ میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب ان کی باندی جو ان کو ٹھوکر ماری، کہا کہ اس طرح غافل سوتے ہو؟ میں امام مالک کی خدمت کرتی ہوں لیکن میں نے ان کو کبھی غافل نہیں دیکھا۔ 49 سال سے میں نے دیکھا کہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے امام مالک۔ خود ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس 17 سال رہا لیکن خرید و فروخت نہیں کیا، مطلب تجارت نہیں، وہ مقصد چونکہ حصول علم تھا تو اس تک جو ہے انہوں نے وہ محدود رکھا اس چیز کو۔ ابو اسحاق حبال کہتے ہیں میں ایک روز ابو نصر سنجری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی بہت بڑے علم والے تھے اور مقصد جو ہے ان کا اور حصول علم تھا۔ تو اس درمیان سفر میں کہیں وہ سرائے ورائے میں ٹھہرے تو دیکھے کہ ایک بہت خوبصورت خاتون جو ہے ان کے پاس آتی ہے اور کچھ پیسے بھی جو ہے ان کو وہ رکھتی ہے کہ آپ ان کو استعمال کیجئے۔ تو کہا کہ میں کیوں استعمال کروں، تم کون ہو؟ کہا کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تو آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ اس طرح کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تم پیسہ یہ اٹھاؤ آج جاؤ۔ تو بعد میں ان کے لوگوں نے کہا کہ نکاح ہی فرما لیتے کیا، روپے پیسے بھی زیادہ رہا بھی۔ میں نے کہا کہ میں مقصد ہی میرا پھر دوسرا ہو جاتا، مقصد جو ہے حصول علم ہے، تو میں اس بخیرے میں کیوں پڑوں۔ آج جو ہے نوجوان کا یہ طبقہ جو ہے اس سے عاری ہوتا جا رہا ہے، اور مطلب نہ مطالعہ ہے نہ اساتذہ کی کھوج ہے، اس لیے علم میں کچے ہیں۔ مطالعہ تو بالکل جو یہ ہو گیا، لائبریری کی کتابیں جو ہے پڑھی 20 سال تک کوئی کتاب جو ہے اس کو اٹھا کر نہیں دیکھتا۔
جو ہے بس اینڈرائڈ فون ہے اور بس انٹرنیٹ ہے اور یہ ہے کہ کچھ بھی معلوم کرنا ہے بس وہاں سے معلوم کر لیا. تو یہ علم نہیں ہے، وہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ یہ کر لیں گے. وہ تو منتہی لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، پختہ ہو چکے ہیں، اب ان کو کوئی حوالہ کے لیے کچھ چاہیے تو انٹرنیٹ کا بھی وہ سہارا لے سکتے ہیں. لیکن مبتدی کے لیے جو ابھی بالکل اس میں ہے، اس کو اساتذہ کی صحبت آج بھی ویسے ہی چاہیے جیسے پہلے جو ہے لوگوں کو چاہیے ہوتی تھی. امام شابی عامر بن سراحیل کوفی ہمدانی بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمایا 4 باتوں کے التزام کی وجہ سے. کبھی کسی کتاب یا کاپی کے بھروسہ پر نہ رہا، یعنی جو سنا سب یاد کر لیا. طلب علم کے لیے در بدر سفر کرتا رہا، جمادات کی طرح صبر کرتا رہا. جمادات مطلب پیڑ پودے جو ہے وہ کھڑے ہیں، کسی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، پانی دو تو ٹھیک، نہیں دو تو ٹھیک، کھاد دو تو ٹھیک، نہیں تو. میں بھی بھوک اور پیاس پر صبر کرتا رہا، کوے کی مانند صبح سویرے اٹھتا رہا، یعنی بہت کم سوتا رہا، تب جا کر اتنا علم حاصل ہوا. حصول علم آج کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مقرر بننا چاہتا ہے، اسپیکر بننا چاہتا ہے. لیکن بھائی پہلے کچھ بنو تو، اندر کچھ تو ڈالو. حصول علم کے لیے ہماری کیا محنت ہے. ہم جو ہے بڑے بڑے اکابر پر، ایسے علماء پر جو ہے انگلی اٹھانے، کوئی بھی آدمی اٹھا دیتا ہے وہ چند کتابیں. ارے بھائی پہلے علم کے وہ اس شاہراہ کو تو پار کرو، سمندر کو تو پار کرو، تب تمہیں معلوم ہو کہ بھائی یہ جو علم کا خزانہ ہم تک پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. ہمارے اکابر نے اس میں اپنی زندگیاں جو ہے کھپا دی تب یہ پہنچا. اب دیکھیے کہ واقعہ جو امام احمد بن حنبل کا وہ آیا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ جو ہے وہ آزمائش میں، یہ وہ مسئلہ خلق قرآن پر ظاہر ہے، اور امام احمد بن حنبل کا مقام بہت بلند ہے کہ آپ جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں ہیں. تو اس وقت جو ہے ایک شخص جو ہے اسپین سے، اندلس سے جو ہے، ان کا نام ہے حافظ حدیث ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد اندلسی. 201 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. آپ نے اندلس سے بغداد تک سفر پیدل چل کر طے کیا. صرف مقصد یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے. اب وہاں جب وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی امام احمد بن حنبل تو محبوس ہیں، حکومت کی نظر ہے ان کا، وہ بڑی قریب نظر ہے، کوئی جو ہے بغیر ایسے ہی نہیں مل سکتا ان سے، وہ حلقہ نہیں کر سکتے، تو علم کیسے حاصل ہو. تو اب جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں دیکھا یحییٰ ابن معین کی، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے جو ہیں استاد ہیں، تو وہ بھی حلقہ کرتے تھے. ان سے بھی پوچھا تو کہا ان کے بارے میں پوچھ تو انہوں نے ایک تصدیق کر لی کہ بھائی یہاں رتبہ مقام تو امام احمد محمد کا بہت ہے، لیکن حکومت کی پابندی ہے. تو وہ کسی طرح پہنچے، پہنچ کر کہا کہ بھائی میں تو آپ سے علم حاصل کرنے آیا، بہت دور سے آیا ہوں. تو کہا کہ بھائی اس وقت تو میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا، حکومت کی جو ہے بہت سخت جو ہے وہ پابندی ہے. تو انہوں نے کیا کہ بھائی میں بھیکاری کی شکل میں آؤں گا بھیک مانگنے کے لیے، بس آپ مجھے اس وقت جو 1 حدیث 2 حدیث جو ہے سنا دیا کیجیے. اب بتائیے کہ وہ ہر روز جو ہے ایک بھیکاری بنتے، بھیکاری بن کر کے وہ صدا لگاتے کہ اللہ تمہیں دے بابا، اللہ تمہیں دے بابا، اور اس طریقے سے وہ پھر دروازہ کھولتے امام احمد حنبل اپنے اندر لے لیتے، 1 2 حدیثیں ان کو سنا دیا، اسی طرح بھیکاری بن کر جو ہے وہ آ جاتی. یہاں تک کہ شرط بھی مان لی امام احمد حنبل کی کہ کسی اور شخص سے جو ہے ملو گے نہیں، کسی حدیث کے حلقے میں نہیں بیٹھو گے ورنہ پہچانے جاؤ گے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کئی سال تک جو ہے یہ بھیکاری بن کر وہ بغداد میں رہے اور امام احمد حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا. علم جو ہے وہ بہت مطلب تگ و دو اور بڑی ذلت، اور اس سے جو ہے وہ جا کر جو ہے سینے میں ودیت ہوتا ہے اور وہاں جا کر جمتا ہے. بس آپ سوچیں گے کہ بس گوگل میں ٹائپ کیا اور وہ ہو گیا اور ہم بہت بڑے عالم بن گئے، تو آپ بہت بڑے جو ہے غلط فہمی کے شکار ہیں. اس طرح علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا.
حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علمی استعداد 7 چیزوں پر موقوف ہے: ذہن، حافظہ، محنت، آلات علم یعنی کتاب، کاغذ، قلم وغیرہ، استاذ کا ادب، دعا، ترک منکرات۔ ان میں سب سے زیادہ اہم چیز ترک منکرات ہے، ترک گناہ، جو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا اس کو، اب اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ہم ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہے اور چاہتے ہیں کہ علم جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اتنی بڑی دولت صرف اسی کو عطا فرماتے ہیں جو اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑ کر اس سے محبت کا ثبوت پیش کرے۔ تو علم جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم جو ہے ہمارے سینے میں بھی آئے اور ہم بھی جو ہے اہل علم سے بنے، تو بھائی ایسے وہ کہتے ہیں جوتیاں اٹھانی پڑے گی اور جوتیاں کھانی بھی پڑے گی، تب جا کر جو ہے وہ علم جو ہے آپ کے سینے میں یہ ہوگا۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ کچھ کہیں گے، کچھ یہ تو لوگ سنیں گے، کان دھریں گے اس میں۔ بغیر علم کے اسے معلومات آپ بانٹیں گے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ چند دنوں میں بس واہ واہ ہوگی، اس کے بعد وہ معاملہ اڑ جائے گا۔ اس میں جو استقامت نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔